الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أخرج البخاري في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح المؤمن لأنه يكره وأنا أكره ما يكره كما قال. وقال المحدثون إن هذا الحديث من صفات المتشابهات فلا يتكلم عليه إلا المتكلم الفريس بالعقائد والعلوم وما يتعلق بهما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. لو كان خلود لأحد في الدنيا لكان رسول الله فيه مخلدا. مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نیس کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیس. تم وے چمڑنے وے شہید شہو پکور کے وائے او دغا سے نشیو پا میدان باندے کبان بنیسا. کچھ واقعات اور اموات ملک میں ایسے پیش آئے اور آتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ خیال پیدا ہوا کہ بعض مسائل بیان کیے جائیں. انسانی زندگی دو حصوں پر قائم ہے، ایک حیات ہے اور دوسرا ممات ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی. کوئی کہے کہ میں نہ مروں تو بھی مرے گا اور کوئی کہے کہ میں نہ رہوں تو بھی رہے گا. جتنی زندگی اور جتنا جینا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. نہ رہنا اپنے اختیار میں ہے اور نہ مرنا اپنے اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار اپنے پاس رکھا ہے اور اس کی شان کہلائے گی. جو حی ابداً ہے اور قیوم بذاتی ہی ہے اور اس کی شان دائمی بقا کی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو چیزیں ہمارے پاس ہے اور انسانوں کے پاس ہے اور مخلوقات ہے یہ سب ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رہے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ. امام بخاری کہتے اے ملکہ و سلطانہ. خدا کی سلطنت، الوہیت و شہنشاہیت وہ رہے گی، باقی اس کے علاوہ سب فنا ہوں. لہ الحکم، اس لیے تو اس کا فیصلہ چلتا ہے کہ اس کے لیے زوال اور فنا نہیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں آخر کار وہی لوٹ کے جانا ہے.
انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کائنات کا بہترین طبقہ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احد میں مسلمانوں کو تکلیف زیادہ پیش آئی. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس نے ایسی ایک چال لڑی کہ پیچھے سے آیا اور صحابہ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اور اس وقت حضرت کے بارے میں بھی یہ خبریں پھیل گئی الا ان محمدا قد قتل. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا تھا. کچھ چوٹ و زخم تو آئے تھے, سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی, دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے. انبیاء علیہ السلام ظاہری تکالیف قبول کرتے ہیں. انہیں بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, انہیں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, انہیں بیویوں سے ملنے کی خواہش بھی ہوتی ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. جب حضرت کی شادیوں پر اعتراض ہوا تو حق تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے پیغمبر بھی شادی شدہ تھے اور ان کے بھی بچے ہوئے ہیں. یعنی شادی اور بچے یہ کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, کام کے لیے مددگار ہے. طبیعت خوش ہوتی ہے, مطمئن ہوتی ہے, گھر کھلا ہوتا ہے, ضرورت انسانیہ کی چیزیں جو گھر میں ہونا چاہیے وہ تیار ہوتی ہے. بے ازدواج آدمی دوسروں کو کہے گا کھانا تیار کرو, کب تک کوئی پکائے گا, نوکر رکھے گا. بیوی ایک کائنات ہے, بہترین اور عقل مند ماں کی طرح سہارا ہے, محبوب دوست کی طرح تسلی, دیانتدار باورچی اور خانسامہ کی طرح خدمت گزار ہے. اچھے گھرانوں کی جن میں علم ہے, عمل ہے, سنت ہے, خواتین تو سب کچھ کرتی. خاتون صرف اس ایک کام کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے تو بہت چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو جانوروں میں بھی رہے. خاتون خانہ تو پورے خانہ, پورے گھر کو آباد اور شاد رکھتی ہے. اور آدمی ان چیزوں سے بے فکر ہوتا ہے تو باہر دین کے کام کے لیے, آواز کے لیے, نصیحت کے لیے اور خدا کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور خدا کے دین کے آگے بڑھانے والوں کے ساتھ رہنے سہنے کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے. جب آدمی کا گھر ویران ہو اور آباد نہ ہو یا قابل اطمینان نہ ہو تو وہ باہر کیا کام کرے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین یا اولیاء و متقین شادی شدہ رہے. ایک آدھ پیغمبر معجزاتی طور جیسے یحییٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم وہ بغیر شادی کے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو صریح حدیث ہے کہ وہ جب آسمان سے قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے تو ان کی شادی ہوگی اور 2 شادیاں ہوگی, ایک بھی نہیں, اور 7 بچے ہوں گے. اور 40 سال وہ زمین میں رہیں گے اور پھر انتقال ہوگا اور ان کی تدفین روضہ رسول میں ہوگی.
وہاں آس پاس پہنچ چکے ہوں گے. دجال کو مدینے سے روک. دجال تو لدہ میں قتل ہو جائے گا. بیت المقدس میں ایک جگہ ہے لدہ, وہاں پہنچ کے عیسیٰ علیہ السلام لدہ کو کہے گا پکڑو اس کو, اور وہی کھڑا ہو جائے گا. نیچے حضرت عیسیٰ جا کے اس کو ذبح کر لیں گے. اور اس وقت کے جو امام ہے امام مہدی, وہ مسلمانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے, روح مرتی نہیں, اس لیے ان پر کسی کا وار نہیں چلے گا. ارواح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حی ہے, صرف روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں. موت کی تعریف یہ کی ہے انتزاع الروح عن البدن, جسم سے روح کا علیحدہ ہونا. اور پھر جسم چونکہ روح کے ساتھ رہا ہے اور بغیر روح کے رہ نہیں سکتا ہے, تو اکرام یہ ہے کہ اسے ادب سے رکھا جائے, نہلایا جائے, کفنایا جائے. اور اب وہ اپنی نماز خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو مسلمان کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھ لے. اور مذاہب میں شہید کا جنازہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو زندہ ہے. اور حنفیہ میں ابن قیم نے زاد المعاد میں کہا ہے کہ یہی جمہور صحابہ کا مذہب ہے کہ جنازہ پڑھنا چاہیے, لیکن کہتے ہیں کہ جسم محفوظ ہونا چاہیے. فقہاء نے لکھا ہے اگر جسم کا سر کٹا ہوا ہو تو بھی جنازے کی ضرورت نہیں, احترام یہ ہے کہ بغیر جنازے کے دفنایا جائے. اس لیے پھانسی جو شخص ہو جائے اس کی گردن بہت لمبی ہو جائے, لٹک جاتی ہے, تو کتابوں میں لکھا ہے کتاب الشہید میں کہ اس کا جنازہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کے دل کو آرام نہیں آتا, ان کی تسلی کے لیے پڑھ لیتے. جنازہ بھی ایک دعا ہے. قسم قسم کی اموات ہوتی ہے, اور فقہاء عقل مند لوگ تھے, انہوں نے مرحوم کی عزت رکھنے کے لیے کہا ہے کہ اس کی تشہیر نہ کرو, لوگ دیکھیں گے نہ ہو. جنازے پر مغفرت موقوف نہیں ہے. جنازہ ایک حق کے مسلم ہے, جب حدود میں ہو, آداب میں ہو تو جنازہ ہوتا ہے. فقہاء کہتے ہیں لا تصح الصلاۃ علی غائب, اگر میت موجود نہیں ہے تو جنازہ نہیں ہے. فتاوی عالمگیری میں 500 فقہاء نے لکھا ہے, اور تمام فقہاء احناف متفق ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ خلاف شرع ہے. لوگوں نے اس کو بھی سیاست بنا لی ہے. سیاسی لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے شور شرابے کے لیے تو یہ ہنگامہ کر لیتے. طالب علم شہید ہوئے تھے ناگفتگی احوال میں, تو ایک سیاسی جماعت کا متلڈر یہاں آیا, مجھے کہتا ہے کہ ورثاء کے حوالے نہ کریں, اس کا جلوس نکالیں گے. میں نے کہا آرام سے بیٹھو, تو مجھے عقل سکھانے والے آ گئے. جنازہ ان کا حق ہے, ان کے عزیز و اقارب ہے, وہ جہاں کہیں گے. یہاں پڑھیں گے تو میں اور طلبہ حاضر, پورا محلہ, لیکن اگر وہ لے جانا چاہے ان کا حق ہے. میں نے کہا تو لیڈری کہیں اور جا کے کر. ہماری سیاست جو ہے وہ مذہب پر غالب آ رہی ہے. سیاست مذہب کا تابع ہونا ضروری ہے کہ جو کام شرعاً ناجائز ہے سیاستدان بھی پرہیز کرے. اتفاق سے کل پرسوں ایک نیا مفتی ملا مجھے راولپنڈی اسلام آباد میں, بڑا فخر کر رہا تھا. اتنے لاکھ فتوے میں نے لکھے. میں نے کہا ایک کام کا فتویٰ لکھنا ہے اور ایک چوری کے فتوے لکھنا ہے.
لوگوں کے لکھے ہوئے آپ دوبارہ لکھیں، یہ چوروں کا طریقہ ہے. فتویٰ لکھو جس کی امت کو ضرورت ہے. مسلمان عورتیں ہیں اور سیاست کے اندر وہ پردہ نہیں کرتی، کھلم کھلا اسی طرح. اور دوپٹہ تو آپ پہچان دینے کہ دوپٹہ کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بڑے بڑے چادر اور دوپٹے اپنے اوپر ڈالے، سینہ اور سر اور چہرہ سب چھپائے. اور یہ جس طریقے سے چل پھر رہی ہے، پھر ہمارے اعلام جو ہے بڑے بڑے علم کے ٹھیکیداران وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. آیا شرعاً یہ مخلوق اب مسلمان رہی یا نہیں؟ اتنا کلم کھلا شریعت کی بغاوت. کیونکہ خاتون کا حجاب اور پردہ قرآن کریم سے ثابت ہے. وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو. عورت کا یا گھر ہے یا گور ہے، وہ تو باہر آ گئی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ آنا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر کہے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑے بڑے جلباب ڈالیں. جلباب اس چادر یا برقعے کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہ اٹھائے تو خود نہ اٹھے، ایسا بھاری بر ہو. بخاری شریف میں ہے کہ اگر ایک عورت باہر نکلتی ہے اور اس کے پاس کپڑا نہیں ہے اوڑھنے کا، تو اپنی سہیلی کے جلباب میں گھس جائے، تو جلباب اتنا بڑا ہو کہ دوسری عورت بھی ساتھ لپٹ سکے. اتنا تنگ نہ ہو کہ گھڑی بھی نظر آ رہی ہے، بنگڑیاں بھی نظر آ رہی ہے، چوڑیاں بھی نظر آ رہی ہے، سارا جسم ننگا ہے. یہ کس وجہ سے یہ ہوا ہے؟ مغرب کے تاثر کی وجہ سے ہوا ہے. اور نہ وہاں کے کچھ بنے اور نہ یہاں کے کچھ بنے، اور جیسے تھے ویسے ہی ذلیل و خوار رہے. کوئی قوم بھی جب تک اپنے مذہب پر پختہ نہ ہو، وہ مذہب میں سچا اور صادق نہیں ہوگی. آج کے اخبارات میں ہے کہ ہندوستان میں بڑے فورسز کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ داڑھی نہ رکھے. ہمارے یہاں بھی اس طرح فضول باتیں سننے میں آتی رہتی. میں پوچھتا ہوں، ہندوستان میں ہندو کے ساتھ برابر سکھ ہے اور ان کا مذہبی شعار ہے داڑھی رکھنا، یہ قانون سکھوں کے اوپر کیوں لاگو نہیں؟ یہاں ایسے چور چکور موجود ہیں جو غلط مسئلے بتاتے ہیں اور دین کو کمزور کرتے ہیں. سکھ گرو نانک کے ماننے والے ہیں. گرو نانک 6 صدی ہجری میں بابا فرید گنج شکر کے ساتھ اسباق پڑھ چکا ہے، ٹھیک ٹھاک مولوی ہوا ہے. لیکن اس کا یہ خیال تھا کہ مسلمان بہت کم ہے اور ہندو بہت زیادہ ہے، اور تبلیغ کے ذریعے شاید ہندوؤں کو سمجھانا مشکل ہوگا، قتل عام اور جہاد بھی مشکل ہے. تو اس نے کہا میں کوئی تدبیر کرتا ہوں اور ہندوؤں کو ادھر کھینچتا ہوں. تدبیر کیا کی کہ خود ہی ادھر کھینچ گیا. آنکھ مکان نمک رفت و نمک نیز شد. مشکل سے داڑھی رکھوائی، سر پہ پگڑی رکھوائی، بت سے منع کر دیا. سکھوں کے گردواروں میں بت نہیں ہوتا. اس کا یہ خیال ہوگا کہ یہ بڑا کام ہو گیا، لیکن آگے ذبیحہ کی جگہ جھٹکا بتایا ان کو. بال صحیح کرنے کے بجائے ان کو سختی سے منع کیا، کسی قسم کے بال نہیں لینے. اب دیکھو، ایک بات تھی داڑھی رکھنے کی یا سنت بال سر کے رکھنے کی، وہ 1 اور 2 سے کیا تماشا بن گیا ہے.
تو نتیجہ یہ نکلا کہ سکھ دھرم اسلام سے نکل کر ہندو دھرم کا حصہ بن گیا. لیکن چند چیزوں پر وہ اب بھی پورے مضبوطی سے قائم ہے. اس کو نہیں کہہ سکتا ہے کوئی حکومت دنیا کی کوئی طاقت کہ آپ داڑھی منڈا دیں. وہ کہتے ہیں مجھے مذہب چھوڑنے کا کہنا. اور ہمارے یہاں سے ایسے کمزور فتوے نکلے کہ اگر حکومت کہے تو آپ داڑھی ہٹا دیں. اس لیے کہتے ہیں کہ نہ ہر مفتی مفتی ہے اور نہ ہر فتویٰ فتویٰ ہے. پتھر اٹھاؤ تو 5 مفتی نیچے ہوتے ہیں اور جب دینی مسئلہ پوچھو تو ایک جواب بھی نہیں آیا. ایک زمانے میں اسٹیل ٹاؤن میں ایک قادیانی دفن کیا گیا تھا مسلمانوں کے قبرستان میں. وہاں کے مسلمانوں نے شور شرابہ کیا بھائی قادیانی ہمارے یہاں کیوں دفن ہے, نکالو اس کو یہاں سے. پہلے تو حکومت نے بڑا زور دکھایا کہ نہیں قبرستان آپ کا نہیں ہے, سرکاری زمین ہے, سب مردے دفن ہو سکتے ہیں. لیکن جب علماء حق نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ نہیں اس کو نکالنا پڑے گا تو فیصلہ ہو گیا. چیف سیکرٹری اور ہوم ڈپارٹمنٹ میں آئی جی اور ڈی آئی جی اور ڈپٹی کمشنر اور سب کی موجود. اور ایک کمشنر کو کہا کہ تم ساتھ چلو, تمہاری نگرانی میں فورس کے ہوتے ہوئے علماء موجود رہے, مرزائی کو نکالو وہاں سے. تو وہ کمشنر جو تھا وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے, آپ دفتر بند کریں ساتھ چلیں. اس نے کہا اس بڑے فیصلے کے باوجود بھی مجھے اختیار ہے کہ میں نہ جاؤں اور نہ کروں. آپ اندازہ لگائے ان کے کہنے میں اور ان کے فیصلوں میں کس قدر منافقانہ طرز پایا جاتا ہے. اس نے اس کی وجہ بتا دی کہ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ نہ کرو, ورنہ میں یہاں بیٹھ نہیں. خیر وہ لمبا قصہ ہے. تو اس نے اچانک ایک سوال کیا کہ تم مولوی ہو, علماء ہو, کتابیں دیکھتے ہو؟ جی وہ بابا ہمارے جیسا کوئی مولوی ہے ہی نہیں, ہم تو بڑے محبت, ہمارا پیغام ہے, بڑے پیارے ہیں, ہر موقع مال کو دیکھ کے اس کے مطابق لوگوں کو خوش کرتے ہیں, بھلے شریعت رہے یا نہ رہے. تو اس نے پوچھا کہ شرعاً کتاب کے حوالے سے بتاؤ کہ مرزائی قادیانی جو کافر ہے وہ کہاں دفن کیا جائے, اس کی تدفین کی جگہ کیسے ہونا چاہیے. یہ کتاب میں یہاں سے لے کے وہاں تک موجود تک جڑش نشو. میں نے پیچھے سے آواز دی, میں نے کہا فتاوی بزازیہ کتاب الجنائز میں لکھا ہے کہ کافر اور مرتد کو ایسی جگہ دفناؤ کہ وہاں مسلمانوں کی تدفین نہ ہو, اور مسلمان قبرستان جتنا بھی بڑا ہو جائے وہاں تک نہ پہنچے. مجھے ایسا غور غور سے دیکھا, پھر سر جھکایا, کہنے کا چلے. یہ اس کے خیال میں ایک بہت بڑا میزائل تھا اس کا, اور اس کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ یہ مولوی ویسے ہی پگڑی اور داڑھی ہوتی ہے, آگے علم کچھ بھی نہیں ہوتا, صفر ہوتا ہے. تو میں نے اس جو کلندر جو ہے نا بڑا مفتیوں کا ملا مجھے, جی میں نے 1,20,000 فتاوا لکھے. میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ یہ جو سیاست کی وجہ سے اور حکومت کی وجہ سے مسلمان خواتین بغیر پردے کے, پہلے تو یہ طے کر لو کہ پردے کا حکم کیا ہے, یہ استحسان ہے یا فرض اور واجب ہے. اس نے کہا فرض اور واجب ہے. میں نے کہا فرض اور واجب کا قصدن چھوڑنے والی عورت کتنی دیر تک مسلمان رہے گی, اور اس کو منع نہ کرنے والے مولوی, سیاسی زعماء, شرم تم کو مگر نہیں آئی, وہ بھی ان کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ ملاتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کی تقریر اس کی تقریر. کہہ نہیں سکتے کہ سر پہ دوپٹہ رکھ, تو اندر آئی کیوں ہے, مجال نہیں. اتنی کمزوری, اتنی بڑی شریعت, کامل و اکمل دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے.
توبہ توبہ. بخاری شریف میں ہے کہ بی بی صاحبہ ام المومنین وہ ایک سفر میں غلطی سے پیچھے رہ گئی تھی، سب لوگ نکل گئے. آپ نے ایک صحابی کو مقرر کیا تھا، صفوان زکوانی کو، کہ گری پڑی چیزیں کہیں ہو تو وہ اٹھاؤ قافلے سے. انہیں آ کے دیکھا تو بی بی صاحبہ بیٹھی ہوئی. اس نے دیکھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ. حضرت بی بی عائشہ اکیلی بیٹھی اور بی بی صاحبہ کو کہا کہ یہ کجاوے میں بیٹھنا ہے اور اپنی چادر اس طرح کجاوے کے آگے ڈالی اس طرح، اور کہا کہ آپ وہاں سے پکڑیں اور اس کو پکڑ کے کجاوے تاکہ ہاتھ سے نہ لگے. اور بی بی فرماتی ہے فخمرت وجہی بجلباب، میں نے کپڑے میں اپنا چہرہ ڈھانکا. فخمرت وجہی بجلباب، میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانکا. پرایا آدمی، حالانکہ وہ ام المومنین قیامت تک مسلمانوں کی ماں ہے. قرآن کہتا ہے وازواجہ ماں، پردہ فرض. اللہ. ایک اور واقعہ حیران کن ہوا ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کا سپہ سالار ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. ان کے بھائی تھے سعد ابن عتبہ، اور اس نے ایک کنیز کا ذکر کیا تھا کہ اس کے ساتھ میں نے جاہلیت میں بدفعلی کی، اگر یہ بچہ دے تو وہ تیرا بھتیجا ہوگا، لے جا. اس زمانے میں زنا سے بھی بچے ثابت ہوتے تھے جیسے نکاح سے ہوتے، جو جاہلی دور تھا، وہ حرام و حلال ختم کر چکے تھے. وہ بچہ پیدا ہو گیا تھا، وہ بڑا ہو رہا تھا، لیکن مسلمان کمزور تھے. سعد ابن ابی وقاص کچھ کر نہیں سکتے تھے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مسلمانوں کو زور ملا تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ بچہ یہ میرے بھائی کا ہے اور یہ مجھے دے دیا جائے. اس نے وصیت کی. اس کے اور رشتہ دار جو تھے وہ اکھڑ گئے کہ نہیں، یہ تو ہمارے ہاں ہماری کنیز سے پیدا ہوا ہے اور ہمارا آدمی ہے، تم کون ہو، تمہارا بھائی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جھگڑا پیش ہوا. آپ نے سعد کو کہا کہ زنا سے اولاد ثابت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچے کو غور سے دیکھا تو وہ تھا زانی کی طرح. تو ام المومنین سودا کو کہا کہ تم اس کو بھائی نہ سمجھنا، یہ شریعت کے احترام میں ہم نے اس کا نسب زنا سے نہیں مانا. تو بخاری میں اس طرح آتا ہے کہ اس نے بی بی کو اور بی بی نے اس کو مرتے دم تک نہ دیکھا، کیونکہ جائز نہیں ہے، پرایا آدمی ہے. پرایا آدمی کسی خاتون کو، اجنبیہ کو دیکھنے ناجائز ہے. سوال یہ کہ یہ مسائل تو بالکل دفن ہو رہا ہے، فضا پوری اس کے خلاف بنائی جا رہی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب لوگ اس طرح بے دینی کو دین ماننے لگے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم کو چاہیے کہ کھل کر مسائل بیان کرے، اور جو ایسا نہ کرے فہو الشیطان الاخرس، گونگا شیطان ہے. یہ تو فضائل و مناقب کے چکر میں ہے، دوسری طرف سے ناکارہ قسم کی وعیدیں نازل ہو رہی ہیں. کم از کم اپنے خطبوں میں، اپنے درس میں، اپنے بیانات میں کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں، بس صاف کہے
کہ مومن مسلم پر پردہ فرض ہے اور مومنہ مسلمہ خاتون پر بھی پردہ فرض ہے. بعض کہتے ہیں کہ جی اور جسم ڈھکا ہوا ہو چہرہ کھلا ہو. امام کعبہ دکتور صالح حمید نے کتاب لکھی حجاب المرأۃ فی وجہہا، خاتون کا اصل پردہ تو چہرے کا ہے. دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ کے ہے ظالم، اور یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. چہرہ دیکھ لیا تو پھر کیا رہے گا. تو یہ ایک اہم مہم مقام ہے علماء دین کے لیے، آزمائش و امتحان ہوتا ہے. وہ حالات سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ لوگوں کا لحاظ بعد میں اور شریعت کو پہلے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. انگریزوں نے جب اپنی حکومت مستحکم کر لی ہندوستان پر، تو پھر بعض جگہوں میں جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ باوجود یہ کہ انگریزی قوانین نافذ ہے لیکن ان کے انگریزی رولز کے خلاف فیصلے ہو رہے تھے. شرائع کے مطابق قاضی مقرر تھے، مفتی مقرر تھے. مثلا جیسے ایک شخص مر گیا اور وہ جائیداد والا ہو تو جائیداد جس طرح اس کی بیوہ کو ملے گی اولاد کے ہوتے ہوئے 1/8، اولاد کے نہ ہوتے ہوئے 1/4، اس طرح اس کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو 1 حصہ. یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، یہ تقسیم فرض ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا. لیکن انگریزوں نے ایک زبردست سازش کی. انہوں نے اپنے گماشتے پیدا کیے، زر خرید غلام. بڑے بڑے میاں صاحب اور بڑے بڑے حاجی صاحب اور دنیا سے دھوکہ کھانے والے مولوی صاحب اور ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بعض اوقات تمہاری لڑکی یا تمہاری بہن تمہاری اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے. پختونوں میں بہت بڑا عیب ہے، یہ تو مٹھیزہ ہوئی. جن کی بیٹی یا بہن بغیر اجازت کے نکاح کر لے وہ پر جرگوں میں بڑی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، کہتے بس اب ہم دنیا میں مٹی ہو گئے. تو انگریز نے اس کی تائید کی کہ ہاں یہ بہت بری بات ہے. ایک بیٹی اور ایک بہن، گھر کی کوئی عورت گھر والوں سے بھاگ کر یا اپنے یارانے اور آشنا کے ساتھ نکاح کر لے، یہ بہت بڑا جرم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عاقل بالغ خاتون اپنا نکاح خود کر سکتی ہے لیکن خاندانی اجازت، اپنے بڑوں کے استحسان اور سب کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اماموں کے نزدیک ولی کا تصرف فرض ہے. لا نکاح الا بالولی. اور عجیب بات یہ ہے کہ پختونوں کو اکھیڑا اور اس طرح اکسایا کہ یہی مٹیزہ جو تمہاری اجازت کے بغیر کہیں جا کے شادی کر چکی ہے، اس کے بعد عدالت میں پٹیشن کرتی کہ میرے باپ کی زمین میں، اس کے گھر میں، اس کے مال میں میرا حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اور شریعت کہتی ہے کہ جائز ہے، لینا پڑے گا. تم سب مل کر کے دو کہ ہم ایسی عورت بہن اور بیٹی کو حصہ نہیں دینا چاہتے. تو لوگوں کا تو ویسا مزاج ہے کہ سب کچھ لڑکے کو دیتے ہیں اور لڑکی کو نہیں دیتے، اس کو ویسے خوش کر دیتے ہیں. یاد رہے کہ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اس کا مرتکب مسلمان نہیں رہے گا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا مردوں کا بھی حصہ ہے اپنے والدین و اقربا کے مال و دولت میں جس کے وارث ہوتے ہیں.
مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون قل منہ او کثر، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کی جائیداد میں حصہ دار ہے، نصیبا مفروضا، یہ تقسیم اور یہ حصہ دینا فرض ہے۔ تو انگریز نے لوگوں کو راضی کیا، بڑے بڑے نوابوں کو اور لینڈ لارڈوں کو اور ان کے اعظم خانوں کو اور سرداروں کو، جن کو سر کرتے تھے وہ خر بناتے تھے، جس کو خر بناتے اس کا نام سر رکھتے تھے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، عدالت کے ذریعے شریعت کی وجہ سے تم سے حصہ لیتی ہے، اور انہوں نے اتنا بٹھا تمہاری عزت کو لگایا ہے، تم کہو کہ ہم اس کو حصہ نہیں دیتے، لیکن کہو گے یہ کہ ہم عورتوں کا حصہ ساقط کر دیں۔ دیکھیں ذرا، تو لوگ اتنے زیادہ علم نہیں جانتے اور نہ علماء اتنی محنت کرتے کہ آگے تک لوگوں کو سمجھائے۔ انہوں نے بھی علم کتاب اور درسگاہ تک محدود کیا ہوا ہے۔ اس قسم کے ناکارہ اور رذیلانہ اقدام کو نام دے دیا شریعت بل۔ یہ دیکھیں، شریعت کو منسوخ کرنا اور شریعت کو مفلوج کرنا، اس کا نام رکھا شریعت بل، اور پھر عدالتوں کو پابند کیا کہ چونکہ یہ تمام پختونوں کا فیصلہ ہے، معتبرین کا، اور یہ انگریز جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، لہذا آئندہ اگر کوئی خاتون اپنے والدین سے حصہ مانگے تو قانون اس کو حصہ نہ دے، اور مال و دولت جتنا ہوگا وہ بیٹوں کا ہوگا، وہ بیٹی کا نہیں ہوگا۔ پھر اس کو مشتہر کرنے کے لیے جگہ جگہ بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور وہاں کے بڑے عالم جو کہلاتے تھے لمبا کرتا پہن کے اس کو لا کے بٹھاتے تھے، اور انگریز وفد اس کا استقبال کرتا تھا، وہ اور زیادہ مست ہو جاتا کہ وہ میں کوئی چیز ہوں، اور اس کے ذریعے شریعت کا سر قلم کیا جا رہا۔ استاد محترم امام التاریخ والحدیث والتفسیر والفقہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نئے نئے دارالعلوم دیوبند سے شان ورشا سے علوم پڑھ کر ہر کتاب میں اول آنے کا اعزاز حاصل کر کے آئے تھے، اور چونکہ خاندانی علماء تھے تو علاقے میں بہت زیادہ آؤ بگت و عزت تھی ان کی۔ ان کو بھی کہا کہ آپ آ جائے، اور ہم نے شریعت کی بڑی خدمت کی ہے اور پختونوں کو شرم اور عار سے بچایا ہے، اور اس جلسے میں تھوڑی تقریر کرے کہ انگریز نے بڑا احسان کیا اور یہ بہت اچھا ہوا، اور پھر آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ حضرت تشریف لے گئے، وہ مشہور واقعہ ہے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، جہان جمع تھا پورا، اور وائسرائے کے نیچے جو بڑے بڑے افسران تھے انگریز علاقے کے، وہ سب موجود تھے۔ اور جو اس علاقے کا زیارت کاکا صاحب جیسے محترم بزرگ مقدس اولیاء کی ہستی گزری ہے، وہاں کے ایک بزرگ تھے، شیخ جانان کہلاتے تھے، علاقے کے تقریباً 90% لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ پختون بیعت تو نہیں ہوتے، پیری مریدی زیادہ شوق سے نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کو پسند بہت کرتے ہیں اور ان کی بات پر جان کٹاتے ہیں۔ وہ صدر تھے، ان کو صدر بنایا۔ حضرت مولانا جب تشریف لے آئے، ان کو تو ساری صورتحال معلوم تھی، تو انہوں نے تقریر اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف نازل کیا ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ مکمل دین کے ساتھ آئے ہیں۔ چاروں اماموں نے اور علماء امت نے اس مکمل دین کی تشریح کی ہے، قرآن کی آیات پڑھی اور احادیث پیش کی اور فقہ کے کچھ حوالے دیے، اور فرمایا کہ نئی لڑکی اس قسم کی غلطیوں کے باوجود اپنے ماں باپ کی جائیداد میں بددستور وارث ہے،
اور اس کی وراثت ختم کرنا یہ قرآن کریم کی نافرمانی ہے. اور قرآن کی صریح آیات کے نافرمان نہ ان کا ایمان رہتا ہے اور نہ نکاح رہتا ہے. ان پر ایمان کی اور نکاح کی تجدید ضروری ہے. اور جو حج کر چکے ہیں وہ بھی باطل ہے، حج بھی دوبارہ کرنا پڑے. وہ سارا نظام تبدیل ہو گیا. وہ جو شیخ جانان بیٹھے تھے وہ کمال کے آدمی تھے. وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے ایمان اور نکاح اور انشاءاللہ حج کا اعادہ کروں گا، لیکن علماء اس ملک میں بہت ہیں، مگر مجھے تو آج پتہ چلا کہ ایک ہی عالم ہے. کیونکہ ہمیں تو کسی نے نہ یہ آیات پڑھ کر سنائی اور نہ یہ بتایا کہ ہم فرضوں کے خلاف انگریز ٹٹو کا ساتھ دے رہے ہیں. اور وہ سناک سڑے ہوئے تھے انگریز ٹٹو مجھ سے کوئی جب میں نے خپل ایمان اور خدے لاڑا. اور فرمایا کہ آج جو میں نے مولانا کی تقریر سنی اور جس جرأت سے انہوں نے شریعت کا دفاع کیا، تو آج سے ہماری طرف سے شریعت بل کے نام سے جو کفر بقا ہے اور اس کو قانونی تحفظ دیا گیا وہ ڈسمس ہے، اس پر عمل کرنا حرام ناجائز ہے. اور میں اپنے اس عزیز دوست کو جس نے ایسی غیرت بری تقریر کی، میری ایک لڑکی جوان ہو چکی ہے، وہ اس کو اس تقریر کے انعام میں دیتا ہوں. اسٹیج پر پہلے نکاح مولانا کا ہوا، حضرت پکا لگا خاندل بھی منہ تقریر خزی گٹی لی حل کو بہلے لے منہ گٹی لی. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو دین پر غیرت کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھائے گا. ابتدائی احوال قدرے پریشان ہوں گے، کمزور ایمان والا گھبرا جاتا ہے، مضبوط ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں نہیں جھونکا، اور اس کی بیٹی سارا نے کہا کہ آپ کی تمام تدابیر غلط ہے اور آپ ابراہیم علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں رہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے قسم قسم کے تواضع اعزاز نازل ہو رہا ہے اور سیدھا آگ میں جا رہا ہے. یہ آگ میں کس کے لیے؟ یہ ابراہیم کے لیے تو جا رہا ہے. نمرود نے یہ سمجھا کہ آگ کے شعلے زیادہ ہے اور تپش بہت ہے، یہ لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا. جب آگ بجھ گئی اور ان کے اہلکار اندر گئے تو ابراہیم علیہ السلام ایک عالیشان تخت پر بیٹھے اور خوبصورت لباس میں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ان کے کپڑے اتارے تھے، تب جھولے پر بٹھایا. حدیث شریف میں قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جنتی لباس فرشتے قیامت کے میدان میں لے آئیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جو خدا کے دین کے لیے دنیا میں ننگا کیا گیا تھا. اور خدا نے آگ کو کہا یا نار کونی بردم و خبردار کہ ابراہیم کو جلایا تم نے، حق ہی نہیں ہے تجھے. کہتے اس لمحے میں پورے عالم کی آگ بجھ گئی تھی جب اللہ نے آگ کو حکم دے دی. اور نمرود نے جب یہ ماحول دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی طاقت ہے جو انسانی طاقت سے بڑھ کر ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہے، کیونکہ پھر تو نمرودیت ختم ہو جائے گی. لیکن میری یہ بیٹی جو ہے یہ دیوانی ہو گئی ہے اور یہ آپ کو مان رہے، مجھے نہیں، آپ اس کو نکاح میں لے لیں. تو علماء کہتے ہیں جنہوں نے دین پر غیرت کی اور دین کی عزت بڑھائی، اللہ ہمیشہ ان کی عزت مزید افزون کرے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حیات اور ممات فتنوں سے اور سازشوں سے بچائے. اگر زندگی رہی اور خیر و عافیت رہی تو اگلے جمعے کو اس کی مزید انظار و اشباہ پیش کروں گا. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وصلی اللہ تعالی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى، وهو الله في الأرض وإله في السماء، ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى، الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء، شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم. أخرجه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين، وأشكرك شكر الشاكرين، واللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الغرر المحجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، سيد الأولياء والصلحاء والمتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
ٹھیک ہے، نشست میں آنا بھی ضروری ہے، لیکن جنازہ اٹھانا، گیٹ تک جانا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ جی، رات کو تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا ہے؟ بہتر ہے کہ آخری صورتیں پڑھ لیں۔ 12 رکعت تہجد ہونا چاہیے، اور آخر سے آپ پڑھے کوئی خاص صورت، یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ تغابن، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، نمبر سے پڑھتے رہے۔ البتہ وتروں کی قرات بہتر یہ ہے کہ پہلی میں اعلیٰ ہو، دوسری میں کافرون ہو، تیسری میں اخلاص ہو۔ کبھی کبھی پہلی میں اخلاص ہو، دوسری میں فلق ہو، تیسری میں ناس ہو۔ کل کتنے غزوات ہوئے ہیں؟ تعداد سرایا کی وجہ سے متعدد ہے، 75 کی تعداد کہتے ہیں، صحیح ہے، 120 تک ہے۔ ہماری تبلیغ کے اثر مختلف مقامات تشکیل ہوئی 15 دن سے زیادہ، جو کہ 48 منٹ سے زیادہ ہوتے ہیں، اس سے 48 منٹ کا کیا تعلق ہے؟ اگر ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پھرتے رہتے ہیں، جس کا فاصلہ 4 سے 5 کلومیٹر تک ہوتا ہے، دیکھو 48 کا تعلق تو سفر کے شروع ہونے سے ہے، کہ جب آپ اپنے شہر، اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں، کم از کم انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل دور جانا ہو، تو یہ سفر شرعی ہے، اور اس کے لیے 4 فرض جیسے ظہر، عصر، عشاء، وہ 2 ہو جائے گی، باقی نماز برقرار ہے، سنتوں میں اختیار ہے، آرام و راحت میں پڑھنا بہتر ہے، زحمت و تکلیف میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ جو صورتحال آپ نے پیش کی ہے، اس کو سفر دائم کہتے ہیں، یعنی آپ کسی ایک جگہ بھی 15 دن قیام نہیں کر سکتے، تو آپ 2 گاؤں میں، 3 گاؤں میں، 4 گاؤں میں، جو میلوں کے اعتبار سے آتے جاتے، سب میں آپ مسافر ہیں۔ امام کے ساتھ پڑھے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھنی پڑی تو ظہر، عصر اور عشاء 4 فرض 2، باقی پوری نماز اپنے حال پر۔ ہمارے حدیث کو کہتے تم نے یہ نام خود رکھا ہے، تم نے بھی اہل سنت نام رکھا ہے۔ اہل سنت تو حدیث سے ثابت ہے نا، آپ نے ہم اہل السنہ والجماعہ، شہرستانی نے الملل والنحل میں نقل کیا ہے۔ شان ورشا کہتے ہیں وہ ثقۃ، وہ قابل اعتماد عالم ہے۔ اہل الحدیث لفظ پہ اعتراض نہیں ہے، اہل الحدیث ہم ائمۃ الحدیث، یحییٰ ابن سعید القطان و یحییٰ ابن معین و احمد ابن حنبل و علی ابن المدینی، تدریب جلد ثانی۔ اہل الحدیث اہل العلم والعرفان، اہل حدیث کبھی عوام کو نہیں کہا گیا ہے۔ اہل الحدیث کے معنی ہیں ائمۃ الحدیث، حدیثوں کے امام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی منظرہ سے صحت آمین آمین۔ میری بھی گزشتہ 4 سال سے ایک دو الگ رہتی ہے، میرے ساتھ نہیں رہی، 4 سال بہت کوشش کی مگر راضی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میں نے کورٹ سے خلا لے لیا، نہ کوئی نوٹس آیا، نہ میری کوئی پیشی ہوئی، مجھے اس معاملے کا کوئی علم نہیں، سارا کیسے ایک طرفہ ہوا، اور کورٹ نے بیوی کے حق میں فیصلہ دے دیا، خلا دے دی کہ کیا اس صورت میں ہمارا نکاح ختم ہو گیا۔ کورٹ پنچایت کے حکم میں ہے، اور پنچایت کے ذریعے تفریق بین الزوجین کا مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے۔ اس لیے کورٹ جب خانہ پوری صحیح کر لے اور فقہی اعتراض اس پر نہ ہو، تو موجودہ انگریزی کورٹس یہ پنچایت کے حکم میں، جرگے کے حکم میں، اور ان کا فیصلہ اس بارے میں معتبر ہے۔ میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں، صرف عصر کی نماز جماعت سے نہیں مل سکتی، بنگلے میں اور مزدور کو ملا کر جماعت کراتا ہوں، درست ہے؟ کیا ہر حکم الہی اور سنت کی عقلی توجیہ ہو سکتی؟ کوئی ضروری نہیں۔
قاری حنیف ڈار اور جاوید احمد غامدی ان کے ہم فکر، یہ سب راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، آپ خود جانتے ہیں اس لیے تو لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عمر آمین۔ سفور نام درست ہے، خدیجہ رحمانی نام رقم درست ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا اس آیت سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کی عبادت تب معتبر ہوگی جب نبی آخر زمان کا طریقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انور شاہ اور احسان کی صحت تندرستی کی عطا فرمائے۔ کلونجی کا حدیث میں ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے، یہ درست ہے۔ 7 عدد گن کر صبح صبح نہار منہ میں ڈالے، اوپر سے پانی پی لے، فائدہ ہوگا۔ آپ کی غیر موجودگی میں جمعے کے بیان میں مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا، یعقوب تو نہیں تھے، مولانا عنایت اللہ نے، کہ مسلمان کو اگر مسلم کو تنگ راستے پر گزرنے پر مجبور کرے تاکہ انہیں اپنے ناحق ہونے کا احساس ہو۔ کیا یہ حکم شریعت میں، یہ ہدایہ کتاب الجزیہ میں لکھا ہوا ہے؟ کیا اس طرح کی بات موجودہ دور میں ممبر محراب سے کرنا بہت مناسب ہے؟ تیرے جیسے بے غیرت کو پتہ نہیں کیا سوزش ہو گئی ہے۔ مولانا نے عین کتاب بیان کی ہے، لیکن آپ بہت زیادہ ہموار ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنی مسجد اور ممبر پر بھی اپنا مسئلہ سننے کے روادار نہیں ہیں، اتنے بزدل ہو چکے ہیں۔ ہمارے علماء چرچوں میں اور مندروں میں جا کے آیات و احادیث بیان کرتے ہیں۔ مولانا نے بہترین اور غیرت بری تقریر کی، تجھے خدا غیرت اور حیا دے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا، تو بھی گزرا وہ روزہ نہ رکھے گا، باقی روزہ رکھے گا جب دیوانہ خفا کا۔ اس طرح نہیں ہے، جب بچہ بالغ ہوا اس وقت سے روزہ فرض ہو گیا، اور جب کافر مسلمان ہوا تو بس احکام شرع نافذ ہو گئے۔ اسے پیچیدگی بات کیا ہے؟ اب ہم اپنی بے عقلی سے پیچیدہ بنا رہا ہے۔ خطروں کی بیماری ہے، علاج کرے، بہت سخت علاج کرے، تل کھائے، ڈاکٹروں سے ملے، حکیموں سے ملے، پھر وقت سے پہلے آپ استنجا کریں تاکہ وقت ہونے پر دوبارہ استنجا وضو کریں۔ عورتوں کو نماز جمعہ اور تراویح کے مسجد میں آنا جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ صلاۃ کسوف ہو کس طرح ادا کرے؟ صلاۃ کسوف رات کو ہوتی ہے، اپنی اپنی پڑھ لے، کسوف اجتماع ہو تو بہتر ہے، 2 رکعت ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، ہماری مسجد میں نیا امام آیا ہے جو عربی میں فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتا ہے۔ عربوں میں تو یہ رواج نہیں ہے، وہ یہ تو کئی اور کا رہنے والا ہے۔ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما فی عہد قریب میمون، وہاں بھی فجر میں قنوت نہیں ہے، وطروں میں ہے۔ بہرحال اور اماموں کے یہاں ہے۔ ہمارے گھر میں پریشانی ہے اور والد و ماں بہت بیمار، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جتنے بیماران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفا دے، جو جنازہ پڑھا گیا اللہ اس میت کی بخشش فرمائے اور ان کے اور ہمارے خطیات تقصیرات معاف فرمائے، حسنات قبول و متضاعف و متضاعف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے فکر مند ہے ان کے حق میں بھی اللہ دعا قبول فرمائے، بیماروں کو صحت شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، اور جس کو جو مراد دین و دنیا کی درکار ہے اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے مدد فرمائے۔ صلی اللہ